الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا گرامی قدر حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے دو طریقے اپنائے ہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ایک تو پہلے عقل عنایت فرما دی۔ عقل انسان کو توحید تک پہنچا سکتی ہے، اللہ ایک ہے یہاں تک پہنچا سکتی ہے۔ اگر عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، فطری طریقے پر عقل کو رکھا جائے، ماحولیات سے اس کو متاثر نہ کیا جائے، عقل کو چھوڑ دیا جائے کہ عقل پہچانے حق کو اور باطل کو، تو دھیرے دھیرے سوچتے سوچتے غور کرتے کرتے عقل توحید کے راستے پہ آ جاتی ہے۔ انسان پیدا ہوا اور اس کو کچھ نہیں کسی نے بتایا تو وہ غور کرے گا کہ مجھے کس نے پیدا کیا، اور سامنے زمین ہے اسے کس نے پیدا کیا، آسمان اور گھر بار سب کو وہ دیکھے گا، غور کرے گا، تو دماغ سے وہ اپنے خالق تک پہنچ جائے گا۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ عقل انسان کو توحید تک پہنچا دے گی اگر عقل کو کسی باہر کے اثرات سے متاثر نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن محض عقل سے سوچ کر کے عبادت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ عبادت کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ طریقہ آدمی اپنے سے سوچ سوچ کر کے نہیں اپنا سکتا ہے۔ خالق کو پہچان سکتا ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن وہ خالق کے پہچاننے کے بعد خالق کی عبادت کیسے کی جاتی ہے وہ اپنی عقل سے نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو طریقے اپنائے۔ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو طریقے اپنائے۔ ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کا جاری کیا، اور ایک طریقہ اللہ نے رجال اللہ کا جاری کیا۔ کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری اور پیغمبران کو بھیجے، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجے۔ یہ دو طریقے ہیں، اب یہ دو سلسلہ ہے۔ انبیاء کرام کو بھیجے یکے بعد دیگرے، بہت سارے نبیوں کو بھیجا، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی، دوسرے کے بعد تیسرے نبی، ہوتے ہوتے حضرت نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ پورا ہو گیا، ختم ہو گیا، اب کوئی نبی آنے والے نہیں۔ کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے صحیفے بھیجے، چھوٹے چھوٹے پمپلیٹ بھیجے، چھوٹی چھوٹی کتابیں بھیجی، 100 کتابیں بھیجی چھوٹی چھوٹی اللہ تعالیٰ نے، اور 4 بڑی کتابیں بھیجی اللہ نے، زبور، تورات، انجیل، قرآن۔ 4 بڑی بڑی کتابیں اللہ رب العالمین نے بھیجی۔ تو یہ کتاب اللہ کا سلسلہ اور رجال اللہ کا سلسلہ
یعنی کتابیں اور پیغمبران انبیاء کرام، یہ دو طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عبادت کے طریقے بتائے ہیں، اور عبادت کے طریقے کے ساتھ اور بھی دوسرے طریقے بتائے ہیں۔ عقیدے کو بھی سمجھایا اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں اور انبیاء کرام کے ذریعے، اور عبادت کو بھی کتاب میں سمجھایا، معاملات کو بھی کتاب میں سمجھایا، اخلاق کو بھی کتاب میں سمجھایا، معاشرت کو بھی کتاب میں سمجھایا۔ یعنی یہ 5 اسلام کے ابواب ہیں، 5 قسم کی چیزیں اسلام کے اندر ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں بتایا۔ صرف کتاب نہیں بھیجا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف کتاب بھیج دیتے اور بقیہ کوئی اور چیز نہ بھیجی جاتی، لوگ خود ہی پڑھ لیتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب میں کیا لکھا ہے اس کو سمجھانا ضروری ہے، اور سمجھانے والے پیغمبران ہیں۔ اسکول میں داخلہ ہوتا ہے تو نصاب کی کتاب ملتی ہے، کورس کی کتاب ملتی ہے، اور اس کورس کی کتاب کو سمجھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں، معلمین ہوتے ہیں۔ صرف کتاب دے دی جائے بچوں کو اور پڑھانے والا کوئی نہ ہو تو بچہ نہیں پڑھ پائے گا، اور کتابیں بالکل نہ دی جائیں، صرف پڑھانے والا دیا جائے۔ اب پڑھانے والا کیا پڑھا رہا ہے، نہیں پڑھا رہا ہے، بغیر ترتیب کے کچھ سے کچھ پڑھائے گا وہ، تو اس طرح سے بچہ کامیاب نہیں ہوگا، عالم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نصاب بھی عطا فرمایا اور معلم بھی عطا فرمایا، کورس بھی دیا، اور کورس کے ساتھ ٹیچر بھی دیے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ 2 چیزیں ضروری ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے، عالم بنانے کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ دیکھو ایک تو قرآن پاک ہے جو میں نے اتارا ہے اور سچائی کے ساتھ اتارا ہے۔ قرآن پاک کا نزول وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق کے معنی واقعی، حق کے معنی سچائی، سچائی سے قرآن نازل ہوا ہے، اور سچائی سے اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ انزلہ کے معنی نازل کیا، سچائی سے اللہ نے نازل کیا ہے، واقعیت کے ساتھ، یعنی کوئی جادو نہیں، کوئی جادو دکھانے والا جو جادو دکھا دیتا ہے کہ یہ چیز آ رہی ہے اور یہ چیز جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک واقعی ہے، انسان کے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے کہ اسے انسان دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے۔ اور نمونہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا کہ کتاب پڑھ کر کے تمہیں کیسا بننا ہے، نبیوں جیسا بننا ہے، نبیوں جیسا نمونہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ قرآن پاک میں بہت سارے مضامین ہیں اور کتاب اللہ کے بہت سارے مضامین ہیں کہ جب تک نبی سمجھائے نہیں تب تک وہ مضمون سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے قرآن پاک کی تفسیر کے لیے حدیث ضروری ہے، قرآن پاک کی تفسیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے تو اپنے من سے سمجھے گا تو کچھ کا کچھ سمجھ لے گا، غلط سلط نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب کو نہیں نازل کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی نازل کیا۔ کتاب کو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہ کتاب لوح محفوظ میں تھی، لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ میموری آف نیچر، میموری آف نیچر، یعنی پوری کائنات کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، مخلوقات کو، ان ساری مخلوقات کے سلسلے میں پوری معلومات ایک جگہ لکھی ہوئی رکھی ہے۔ وہ حافظہ کائنات ہے، ہم اردو میں بولیں گے حافظہ کائنات ہے، اور انگریزی میں آپ کہیں گے میموری آف نیچر، کہ پوری مخلوق کی ہر بات اللہ تعالیٰ نے میموری آف نیچر میں ریکارڈ کر دی ہے اور لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، حافظہ کائنات میں محفوظ کر دیا ہے۔ سمجھ تو رہے ہوگے؟ تو اللہ رب العالمین کی جو کتاب ہے یہ قرآن پاک یا دوسری ساری کتابیں، یہ ساری کتابیں لوح محفوظ میں ہیں۔ تو لوح محفوظ سے قرآن پاک کو حضرت جبریل علیہ السلام کو دیا گیا، حضرت جبریل نے لوح محفوظ سے لیا،
لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ سے آیا قرآن، میموری آف نیچر میں ریکارڈ ہے، اور وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام کو ملا۔ کیسے ملا؟ پڑھ کر کے ملا، بول کر کے ملا۔ قرآن پاک، قرآن کے معنی پڑھنا نا، پڑھ کر کے ملا حضرت جبریل کو میموری آف نیچر سے، اس ریکارڈ سے ملا حضرت جبریل کو۔ حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے پڑھا اور حضور نے سنا۔ جب قرآن پاک حضور سنتے تھے تو جلدی جلدی پڑھتے تھے، جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت جبریل پڑھا کر کے چلے جائیں اور میں بھول جاؤں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان علینا جمعہ و قرآن، کہ ہمارے اوپر قرآن پاک کا جمع کرنا ہے اور قرآن پاک کو پڑھوانا ہے۔ یہ آپ جلدی نہ کریں، آپ جلدی جلدی جو پڑھتے ہیں حضرت جبریل کے ساتھ ساتھ، ایسا نہ کریں۔ ہم نے حافظہ کائنات سے قرآن لے کر کے حضرت جبریل کو دیا ہے، اور حضرت جبریل جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے دلوں پر نقش ہو رہا ہے اور آپ کے دماغ پر نقش ہو رہا ہے، یہ بھولے گا نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کو جن آیتوں کو منسوخ کرنا تھا، جن باتوں کو منسوخ کرنا تھا، ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا، اور جو باتیں محفوظ رکھنی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے قلب پر باقی رکھا، دماغ پر باقی رکھا، زبان پر باقی رکھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نازل ہوتی تھی تو نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والے کو بلاتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ تر بلاتے تھے، زیادہ تر وہی قرآن پاک کی حضرت زید بن ثابت نے لکھی ہے، ان کو بلاتے تھے اور وہ لکھتے تھے، حضور لکھواتے تھے اور وہ لکھتے تھے۔ پورا قرآن حضور نے لکھوایا، اور قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لکھا ہوا تھا، لیکن کاغذ پہ لکھا ہوا نہیں۔ اس زمانے میں کاغذ بہت مشکل سے ملتا تھا۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ باریک چمڑا ہوتا ہے، چمڑوں میں بہت باریک تہ نکالتے ہیں وہ لکھنے جیسا بنانے کے لیے، تو اس میں لکھا جاتا قرآن پاک۔ کبھی بہت چکنا سا پتھر ہوتا تو اس میں سیاہی سے قرآن لکھا جاتا۔ کبھی کوئی چوڑی سی ہڈی ہوتی، جو اونٹ کے کمر کی جو ہڈی ہوتی ہے چوڑی سی، اس ہڈی کو اچھی طرح سے کاٹ کر کے رکھتے اور اس میں قرآن پاک لکھا جاتا۔ کبھی کھجور کی جو ٹہنی ہوتی ہے تو آپ ٹہنی کو دیکھیں کہ ٹہنی مانا اس کی شاخ، تو کھجور کی شاخ یوں رہتی ہے، یوں رہتی ہے، ایسے ہوتے تو چوڑی سی ہوتی ہے، جیسے انسان کی کمر کی دونوں ہڈیاں ہوتی ہیں، تو ویسے ہی اس کی چوڑی شاخ ہوتی ہے، تو اس کو کاٹ کر کے اور اس میں قرآن پاک لکھا جاتا تھا۔ اور کبھی کوئی بڑا سا پتا ہوتا تھا، بہت صاف ستھرا اور اچھا قسم کا، تو اس پتے میں لکھا جاتا تھا، اور سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت سے رکھتے تھے۔ تو قرآن پاک کو زبان سے بھی پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کو پڑھواتے تھے، اور صحابہ کرام یاد کر کے چبوترے پہ بیٹھ جاتے تھے، صفہ چبوترا۔ آپ جب جائیں گے مسجد نبوی تو قبلہ ادھر ہے، تو چبوترا آپ کو اس طرف ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پیچھے۔ چبوترا بہت بڑا نہیں ہے، کتنا بڑا ہے؟ یہ آپ کے اس پائے سے، ستون سے لے کر کے اس ستون سے تھوڑا چوڑا، اور یعنی لمبائی میں تھوڑا اور ادھر، اور چوڑائی میں دیوار تک ہے، اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ چبوترا نہیں ہے۔ جو لوگ گئے ہوں گے وہ جانتے ہیں۔ اسی پہ صحابہ کرام بیٹھتے تھے بڑی تعداد میں، 300-400 کی تعداد بھی ہو جاتی تھی، اور سب اسی میں بیٹھتے تھے اور یاد کرتے تھے کہ حضور نے یہ قرآن پاک آیت آج نازل ہوئی ہے اور حضور نے یوں پڑھا ہے، ہم لوگوں کو یاد کرنا ہے۔ سارے لوگ یاد کرتے تھے۔ یاد کرنے کے بعد
تہجد کی نماز میں سارے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، جو پڑھے ہوئے تھے اسی کو پڑھتے تھے، نماز میں پڑھتے تھے تاکہ قرآن محفوظ ہو جائے۔ تو قرآن کے معنی پڑھنا، یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے کہ پڑھ کر کے لوح محفوظ سے ملی ہے، اور لوح محفوظ سے حضرت جبریل نے سن کر کے یاد کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام نے پڑھ کر کے صحابہ کرام کو یاد کروایا ہے، اور صحابہ کرام نے یاد کر کے تابعین کو یاد کرایا ہے، اور اس کے بعد بھی چلتے چلتے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ یہی کتاب ایسی ہے جو پڑھی جانے والی یعنی پڑھ کر کے دی ہوئی ہے۔ بقیہ جتنی کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، چاہے وہ 100 صحیفے ہوں، چاہے وہ زبور اور تورات انجیل ہو، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے لکھ کر کے دیا تھا، رائٹنگ میں دیا تھا۔ اس لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ سب کتاب اللہ ہے۔ کتاب کے معنی لکھی ہوئی، سب کتاب اللہ ہے، لیکن قرآن پاک یہ کلام اللہ ہے۔ کلام کے معنی پڑھنا، بولنا۔ قرآن کلام اللہ ہے اور بقیہ کتاب اللہ ہے، اللہ نے لکھ کر کے دیا ہے۔ اور قرآن پاک یہ کلام اللہ ہے۔ یہ بات بہت باریک قسم کی ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو کلام اللہ بنایا ہے، اور قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں وہ کتاب اللہ ہیں، وہ کلام اللہ نہیں ہے، یعنی پڑھ کر کے نہیں دیا گیا ہے، لکھ کر کے دیا گیا ہے۔ اور جس طرح سے قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں، ویسے پچھلی کتاب کے بھی حافظ ہوتے تھے۔ جیسے قارون، یہ حافظ تورات تھا، تورات کو حفظ کیا تھا، لیکن حفظ کرنے والے بہت کم ہوتے تھے۔ صرف کتاب قرآن پاک کی خصوصیت ہے کہ اس کے حفظ کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ قرآن پاک کو اگر کوئی آدمی قرآن پاک کے نسخوں کو پوری دنیا سے جمع کر کے نعوذ باللہ جلا دے، خدا نہ خواستہ، تب بھی قرآن پاک محفوظ رہے گا۔ کہاں محفوظ رہے گا؟ حافظوں کے سینوں میں محفوظ رہے گا۔ جب تک انسان زندہ رہیں گے دنیا میں، تب تک قرآن پاک رہے گا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے حافظوں کے سینوں کو قرآن پاک کے محفوظ رکھنے کے لیے خاص کر لیا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ حافظ اللہ کا مخصوص بندہ ہے۔ حافظ اللہ کا مخصوص بندہ ہے، اللہ نے اسے چن لیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے گھروں میں کوئی اچھی چیز رکھنی ہوتی ہے تو اس کے لیے اچھا برتن لیتے ہیں۔ شہد رکھنا ہے ہم کو، تو ہم اچھی شیشی میں رکھیں گے اس کے، اور شیشی کی بھی ہم حفاظت کریں گے۔ صرف شہد کی حفاظت نہیں کریں گے، شیشی کی بھی حفاظت کریں گے۔ حالانکہ مقصد شہد کی حفاظت ہے، لیکن جب شہد ہم شیشی سے نکال لیں گے، پورا شہد نکل گیا، اب بچی صرف شیشی، اب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ گر بھی جائے اس کو پھینک بھی دیں گے، کہیں بھی ڈال دیں گے۔ تو حافظ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، تو قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ کیونکہ شہد کی حفاظت کے لیے ہم برتن کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن اسی وقت تک حافظ قرآن کی حفاظت ہے، اسی وقت تک حافظ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہے جب تک حافظ کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ اگر حافظ نے قرآن کو بھلا دیا ہے، قرآن محفوظ نہیں ہے، تو وہ خالی شیشی ہے، اور وہ خالی شیشی کو کہیں بھی پھینک دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جب اللہ رب العالمین نے حافظ کو قرآن پاک کے لیے چن لیا، حافظ کے سینے کو قرآن پاک کے لیے چن لیا، تو اس حافظ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے منتخب بندوں میں شامل ہو گئے ہیں،
اللہ رب العالمین کے چنیدہ بندوں میں ہم شامل ہو گئے ہیں، ہمیں اللہ کی حفاظت ہوگی، ہمیں کتاب اللہ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی نصیحت کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن اتارا ہے، اللہ ہی حفاظت کریں گے۔ کیسے حفاظت ہو رہی ہے؟ حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ سینوں میں حفاظت ہو رہی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کتابوں میں حفاظت ہو رہی ہے کہ قرآن پاک لکھا ہوا ہے، لیکن جس دن قرآن پاک کو اللہ رب العالمین اٹھانا چاہیں گے اس دن اٹھا دیں گے۔ جب انسان اٹھے گا تو دیکھے گا تو کہیں کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، پورا سپاٹ رہے گا۔ میموری موبائل میں قرآن ہوگا تو میموری کو دیکھے گا کہ میموری سے قرآن پاک مٹ چکا ہے، ڈیلیٹ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری میموری کو فارمیٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ اللہ کو رکھنا نہیں ہے قرآن کو۔ کب تک قرآن پاک رہے گا روئے زمین پر؟ جب تک قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے قرآن کو پڑھتے رہیں گے اور قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرتے رہیں گے، تب تک یہ قرآن روئے زمین پر رہے گا۔ جب قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنے والے نہیں رہ جائیں گے، یعنی قرآن پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا، تو قرآن پاک اٹھ جائے گا۔ اگر قرآن پہ بالکل عمل ہو نہیں رہا ہے اور صرف جیسے گانے بجانے وغیرہ ہم سنتے سناتے ہیں، ویسے ہی قرآن پاک کو میوزکوں کے ساتھ، میوزک کے لیے اور دل کی تسکین کے لیے کہ ہمیں میوزک سننے سے سکون ملتا ہے، ایسے ہی پڑھتے رہیں گے تو قرآن مذاق ہو جائے گا۔ جب قرآن مذاق ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن کو اٹھا لیں گے۔ قرآن پاک اٹھنے سے پہلے سارے لوگ قرآن کو چھوڑ دیں گے، لوگ سارے مصروف ہو جائیں گے گانے بجانے میں، میوزک میں۔ سارے لوگ میوزک کو پسند کریں گے، قرآن کو نہیں پسند کریں گے۔ تو دھیرے دھیرے قرآن پاک کو چھوڑ دینے والے لوگ ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کو اٹھا لیں گے۔ ہم اپنے پرکھوں کو دیکھیں، پرکھوں کے معنی اوپر کے لوگوں کو، آباء و اجداد کو اور اپنی ماؤں کو اور اپنی دادی کو، پردادی کو، تو اس زمانے میں قرآن کی تلاوت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ آج قرآن پاک کی تلاوت اتنی نہیں ہوتی ہے۔ پہلے اٹھ کر کے جو قرآن کی تلاوت ہوتی تھی ویسی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ نہ مرد قرآن پاک لے کر کے صبح کو بیٹھتے ہیں اور نہ عورتیں قرآن پاک لے کر کے صبح کو بیٹھتی ہیں۔ یہ تو ہم لوگوں نے دیکھا، ہمارے بچپن سے لے کر کے اب تک جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہی حال ہے کہ پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی، اب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی نہیں ہے۔ پہلے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اب اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ دنیا کمانے کی ہوس بڑھ رہی ہے۔ پہلے اتنی زیادہ ہوس نہیں تھی، پہلے بھی دنیا تھی لیکن ہوس اتنی زیادہ نہیں تھی۔ آج بھی دنیا ہے مگر آج دنیا کی ہوس بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ رب العالمین کو دیکھا اور پوچھا، اے اللہ، وہ کون سی چیز ہے جس سے آپ کے قریبی بندے آپ کا قرب حاصل کرتے ہیں، آپ کے نزدیکی بندے آپ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، وہ کون سی چیز ہے بتا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ، قرآن پاک۔ قرآن پاک ہی ایسی کتاب ہے جس سے بندے ہمارا قرب حاصل کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو آج قرآن پاک سے اگر دوری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے دوری ہے۔ قرآن پاک کو کی تلاوت سے دوری ہے، اللہ سے دوری ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن ہے، پڑھنا ہے، پڑھنے والی اور پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ایک حرف پڑھے تو بھی نیکی، اور دو حرف پڑھے تو بھی نیکی، اور تین حرف پڑھے تو بھی نیکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے پڑھنے میں۔
اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک ہی حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اور ہر ایک کی نیکی الگ الگ اللہ دیں گے، گویا کہ الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں عنایت فرمائیں گے۔ تو قرآن پاک جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ بڑی برکت کی ہے، بہت برکت کا قرآن ہے، اور اللہ رب العالمین کا دیا ہوا کلام یہ ہمارے لیے روحانی طاقت ہے، ہمارے لیے روحانی طاقت ہے۔ جو لوگ قرآن پاک جتنا پڑھتے ہیں ان کے اندر روحانیت اتنی زیادہ رہتی ہے، اور جو لوگ قرآن پاک کو جتنا چھوڑتے ہیں اتنا روحانیت سے وہ دور رہتے ہیں۔ اس لیے آؤ اے اللہ کے بندو قرآن پاک کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا اور اللہ کا قرب دینے والا ہے، نزدیکی دینے والا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے 2 سلسلے قائم کیے ہیں، ایک کتاب اللہ کا سلسلہ اور ایک رجال اللہ کا سلسلہ، یا یوں سمجھیے کہ کتابوں کا نزول ہوا، پیغمبروں کا نزول ہوا، یہ 2 نزول ہوئے۔ ایک نزول کو اللہ نے بیان فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ میں، اور دوسرے نزول کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور صرف ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی پیغمبروں کی 2 صفتیں، ایک صفت پیغمبر کی ہے کہ مومنین کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور دوسری صفت پیغمبروں کی ہے کہ وہ بروں کو، جو برے ہیں یعنی مشرک ہیں اور کافر ہیں اور وہ اللہ کے نافرمان ہیں، تو ان کو جہنم سے ڈراتے ہیں کہ دیکھو نافرمانی کرو گے تو سامنے جہنم ہے، مرنے کے بعد جہنم ہے، اور فرما برداری کرو گے تو مرنے کے بعد جنت ہے۔ تو جنت کی خوشخبری دینے والے کو مبشر کہتے ہیں، جنت کی خوشخبری دینے والے کو مبشر کہتے ہیں، اور جہنم سے ڈرانے والے کو نذیر کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشر بنایا اور نذیر بنایا۔ تو انبیاء کرام جتنے آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیس اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوشع، حضرت ذوالکفل، اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سارے پیغمبروں کی 2 صفت تھی، جتنے انبیاء آئے سب کی 2 صفت تھی، ایک مبشر ہونے کی اور ایک نذیر ہونے کی۔ کہ مبشر کے معنی جنت کی خوشخبری دینے والا، اور نذیر کے معنی ڈرانے والا، یعنی جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا۔ اور ہر امت میں جو انبیاء کے بعد صلحاء تھے، انبیاء کے صحابہ تھے، اور انبیاء اور صحابہ کے تابعین تھے اور تبع تابعین تھے، ہر نبی کے سارے لوگوں نے یہی 2 کام کیے ہیں کہ انہوں نے جنتیوں کو خوشخبری دی ہے اور دوزخیوں کو دوزخ سے ڈرایا ہے۔ ہم لوگوں کو بھی جنت کی طلب رکھنی چاہیے اور دوزخ سے دوری کا خیال رکھنا چاہیے اور دوری کے اسباب پیدا کرنے چاہیے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کریں اور جنت کا ذکر ہو تو اندر سے کہیں کہ اے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائیے، اور اگر جہنم کا ذکر ہو تو دل کے اندر ہو کہ اے اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں آپ کی، آپ ہمیں جہنم سے بچا لیجئے۔ تو اللہ رب العالمین اگر جنت دے دیں گے تو اللہ کی عطا اور بخشش ہے، اور اللہ اگر جہنم سے بچا لیں گے تو اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قرآن پاک میں یہ 2 چیزیں ہمیشہ بتاتے رہتے ہیں۔ نماز میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس وقت بھی بندے کو ایسے ہی خیال رکھنا چاہیے، اور بعض وقت قرآن پاک کی تلاوت اتنی جلدی ہوتی ہے کہ جنت جہنم کا ذکر ویسے ہی چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہاں پہ جنت کا ذکر ہوا، کہاں پہ جہنم کا ذکر ہوا، نہ تو پڑھنے والا سمجھتا ہے نہ سننے والا سمجھتا ہے۔
اس لیے قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں، دیکھیے آیت میں، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، یہ قرآن پاک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہم نے، تو کیسے نازل کیا؟ تھوڑا تھوڑا، فرقناہ، تھوڑا تھوڑا نازل کیا، جتنی جتنی قرآن کی ضرورت ہوئی اتنا اتنا قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تھوڑا نازل ہوگا تو بات یاد رہے گی کہ یہ آیت فلاں حکم کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ آیت فلاں حکم کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ آیت فلاں موقع سے نازل ہوئی ہے، تو آدمی کو یاد رہے گا۔ جب شان نزول یاد رہے گا تو آیتوں کا مضمون اور مفہوم دماغ میں بیٹھے گا، دلوں میں بیٹھے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نازل کیا ہے۔ جب تھوڑا تھوڑا پڑھا جائے گا تو سکون سے سمجھا جائے گا کہ کہاں پہ جنت کا تذکرہ ہے کہ ہم جنت طلب کریں، اور کہاں جہنم کا ذکر ہے کہ ہم جہنم سے بچیں۔ فرمایا کہ فرقنا کے معنی الگ الگ کیا، ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ صرف یہ جو 30 پارے ہیں، اللہ رب العالمین نے 23 سال میں، 22 سال اور کچھ مہینے، تقریباً 23 سال سے کچھ کم میں اللہ رب العالمین نے پورا قرآن نازل کیا ہے۔ کبھی ایک آیت نازل ہو رہی ہے، کبھی ایک سورت نازل ہو رہی ہے، کبھی 10 آیت نازل ہو رہی ہے، کبھی 20 آیت نازل ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پورا قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا کہ تاکہ آپ پڑھیں لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر، مکسن کے معنی مہلت، ٹھہر ٹھہر کر، تھوڑے وقفے سے آپ پڑھیں۔ ایک مرتبہ 10 آیتیں پڑھیں، سارے صحابہ نے سنا اور صفہ میں بیٹھ کر کے اور یاد کر رہے ہیں، سارے لوگ یاد کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے آیت پڑھی اور اگلے دن آیت نازل ہوئی اور پھر آپ نے صحابہ کرام کو یاد کرا دیا، علی الناس علی مکث، تاکہ آپ لوگوں پر پڑھیں۔ یہاں پر ناس سے مراد صحابہ کرام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے تاکہ آپ اسے پڑھیں، لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ تو قرآن پاک نازل ہوا ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے لیے، تیز رفتاری کے ساتھ نہیں پڑھنے کے لیے۔ بعض تو اتنا تیز پڑھتے ہیں کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے پیچھے والے کو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اور بعض جگہ تو قرآن پر ظلم ہوتا ہے، یہ بھی ہے، تیز پڑھنا بھی ظلم ہے، اور بعض جگہ ظلم ہوتا ہے قرآن پر غلط پڑھنے کا۔ حافظ صاحب جو پڑھ رہے ہیں انہیں قرآن یاد نہیں ہوئی اور وہ تیز پڑھتے ہیں، مائک تیز لگا کر کے، ایسا کہ پیچھے سے کوئی بتائے بھی تو پتہ نہ چلے، اور وہ الٹا سیدھا آگے پیچھے کہیں کا کہیں سے ملا کر کے، بعض وقت تو پوری رکعت میں کوئی ایک آیت بھی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ بعض ایسی ریکارڈنگ اب آنے لگی ہے، ایک ابھی ریکارڈنگ آئی، اس میں پوری رکعت میں کوئی آیت قرآن نہیں تھی، صرف دھوکہ تھا، کوئی آیت قرآن نہیں تھی۔ قرآن کے لہجے میں وہ اگرم بگرم پڑھ رہا تھا، کبھی ایک آیت پڑھ دی، کبھی آدھی آیت پڑھ دی، کبھی وہ ایک لفظ پڑھ دیا، کبھی دوسرا لفظ پڑھ دیا، ویسے ہی وہ گھما پھرا رہا ہے۔ تو یہ کیوں؟ پیٹ کے لیے ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے قرآن پاک کو گھما پھرا رہا ہے، مسلے پہ ٹائم خراب کر رہا ہے لوگوں کا، نماز لوگوں کی خراب کر رہا ہے کہ اسے پیسے کی ضرورت ہے، اسے پیٹ کی ضرورت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھنا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اقرؤوا القرآن ولا تأکلوا بہ، قرآن کو پڑھو، اس کے ذریعے سے کھاؤ نہیں، اس کو کھانے کا ذریعہ مت بنا لو قرآن پاک کو۔ تو جو لوگ قرآن پاک کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور تراویح میں قرآن پاک غلط پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، وہ قرآن کو کھانے پینے کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ اور جب قرآن پاک کھانے پینے کا ذریعہ بنا ہوا ہے
تو وہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اللہ ثواب نہیں دیں گے، اللہ ایسے لوگوں کو سزا دیں گے کہ جنہوں نے قرآن پاک کو غلط سرد پڑھ کر کے یا قرآن پاک کی جگہ میں ویسے ہی اگرم بگرم پڑھ کر کے جاہلوں کو الو بنا دیا، مقتدیوں کو الو بنا دیا، مسجد میں پڑھنے والوں کو الو بنا دیا اور اس سے پیسے اینٹھ لیے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت عنایت نہیں فرمائیں گے، یہ بہت زیادہ سزاؤں کے مستحق ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دیں گے اور چل جائیں گے، ارے کیسے چل جاؤ گے؟ کاغذ کی نیا نہیں چلتی ہے، ناؤ اگر کاغذ کی بنائے تو کیا آدمی اس پہ سوار ہوں گے؟ کاغذ کی ناؤ پانی پہ رکھیں، کشتی اگر کاغذ کی بنا کے پانی پہ رکھیں تو کیا آدمی اس پہ سوار ہوں گے؟ کیا دن چلے گی؟ وہ نہیں چل سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کا یہ کلام پاک ہے، اللہ رب العالمین کو اگر تم دھوکہ دو گے تو تم 2 قدم نہیں چل سکتے ہو۔ انسانوں کو تم نے دھوکہ دیا، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے، وہ سوچیں گے کہ حافظ صاحب نے قرآن پڑھا ہے اور حافظ صاحب کی خدمت کرنی چاہیے، وہ اپنی جیب سے حافظ صاحب کی خدمت کر دیں گے، تو وہ ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں حافظ صاحب نے کیا دیا، اور حافظ صاحب نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ اس لیے دھوکہ باز سے بچنا چاہیے، ہر لائن میں دھوکہ باز ہے، ہر لائن میں دھوکہ باز ہے۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، لوگ غیر مسلم مسجدوں کے پاس مانگنے کے لیے آتے ہیں، تو کیسے؟ وہ مسلمانوں جیسا کرتا پاجامہ اور ٹوپی پہن لیں گے مانگنے کے لیے۔ عورتیں غیر مسلمہ ہیں، وہ نقاب پہن کر کے مسجد کے سامنے بیٹھ کے مانگے گی۔ حیدرآباد وغیرہ میں نقاب پہن کر کے مانگتی ہیں غیر مسلم عورتیں۔ تو جو وہ نقاب پہن کے بھیک مانگ رہی ہے، وہ دھوکہ دے رہی ہے، تو ویسے ہی وہ حافظ بھی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، جس کو قرآن یاد نہیں ہے اور وہ مسلح پہ سنبھالے ہوا ہے اور لوگوں کو غلط سلط سنا رہا ہے اور پڑھ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر لائن کے دھوکہ بازوں سے بچے رہنا چاہیے۔ جیب کترے الگ قسم کے دھوکہ باز ہیں، بھیک مانگنے والے الگ قسم کے دھوکہ باز ہیں، اور تجارت کرنے والوں میں الگ قسم کے دھوکہ باز ہیں کہ دوسرے کا پیسہ آ گیا تو دیتے ہی نہیں، اور یعنی ہر لائن میں دھوکہ باز ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایک لائن خالی ہو دھوکہ باز سے، ہر لائن میں دھوکہ باز ہے، لیکن اللہ کے ساتھ مذاق کرنے والے یہ بڑے دھوکہ باز ہیں، اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق کرنے والے یہ بڑے دھوکہ باز ہیں۔ اس لیے ایسوں سے تو بہت زیادہ نفرت کرنی چاہیے، بہت زیادہ ایسوں سے دور رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں قرآن خوانی کا رواج ہے، تو بچوں کو، مدرسے کے بچوں کو بلاتے ہیں قرآن خوانی کرنے کے لیے۔ زیادہ تر شعبان کے مہینے میں ہمارے یہاں قرآن خوانی کراتے ہیں۔ وہ اس لیے کراتے ہیں کہ مدرسے میں بچوں کو چھٹی ہو جاتی ہے تو مفت میں بچے مل جاتے ہیں، تو شعبان کے مہینے میں قرآن خوانی کرائیں گے۔ بچے قرآن پاک کی بڑی ناقدری کرتے ہیں، ایک دن میں انہیں 5 جگہ قرآن خوانی کرنے کے لیے جانا ہے، اور وہ کتنا پڑھیں گے بیچارے؟ وہ جاتے ہیں اور جھوٹ موٹ صفحہ الٹ کر کے چلے آتے ہیں۔ ان کو صرف جلیبی چاہیے، ان کو صرف مٹھائی چاہیے، ان کو صرف دعوت چاہیے۔ بہت سارے مدرسے والے پیسے پہ قرآن خوانی کرواتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن خوانی کراؤ گے تو میں 5000 روپیہ لوں گا، تو 5000 روپیہ وہ مدرسے والا لیتا ہے اور یہ بچوں کو بھیج دیتا ہے۔ بچوں کو وہ پیسہ تو آتا نہیں، ان کو صرف ناشتہ آتا ہے ان کے حق میں، جو جلیبی کھلائی گئی اور جو کھانا کھلایا گیا وہی ان کے بش میں آتا ہے۔ تو وہ جا کر کے جھوٹ موٹ پڑھنے الٹ کر کے کہیں گے قرآن ختم ہو گیا، وہ خود ہی ختم ہے، ان کو کچھ آتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں قرآن ختم ہو گیا۔ اب وہ قرآن ختم ہو گیا، دعا کریں گے، دعا کیا کریں گے وہ؟ ارے وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو پوری جلیبی چاہیے، مردہ چاہے جنت میں جائے جہنم میں جائے، مردہ چاہے جنت میں جائے جہنم میں جائے، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں تو بس اتنا مطلب ہے کہ ہمیں کھانا کیا مل رہا ہے، پوری جلیبی مل رہی ہے یا کوئی اور مٹھائی مل رہی ہے، کوئی دعوت مل رہی ہے، وہ چاہیے۔ بھائیوں، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، یہ قرآن کی توہین ہے، یہ طریقہ صحابہ کرام کا نہیں تھا۔
یہ بزرگوں کا طریقہ نہیں تھا. اس لیے ہمیں ہر لائن کے دھوکہ باز سے بچے رہنا چاہیے اور قرآن پاک کو دھوکہ کے لیے، قرآن پاک کو پیٹ کمانے کے لیے اور روزی کمانے کے لیے استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے. قرآن فرقنا ہو، پہلے کہا کہ ہم نے قرآن کو الگ الگ نازل کیا ہے جب جب ضرورت ہوئی. پھر اسی مضمون کو دوسرے انداز میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے قرآن پاک کو دھیرے دھیرے نازل کیا ہے، تدریج کے ساتھ. تدریج کے معنی آہستہ آہستہ ہم نے نازل کیا ہے. 23 سال میں قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا ہے. تو اللہ رب العالمین کا یہ قرآن پاک ہے کہ جو بندہ ایمان لائے تو وہ اپنے لیے ایمان لائے گا، اور جو بندہ ایمان نہیں لائے تو وہ اپنا نقصان کرے گا. اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، ارے قرآن نازل ہو گیا ہے، تم چاہے اس کو مانو چاہے نہ مانو، تم ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، اللہ رب العالمین کو تمہاری کوئی غرض نہیں ہے. کیوں؟ ایمان لاؤ گے تیرا بھلا ہوگا، ایمان نہیں لاؤ گے تیرا نقصان ہوگا. اللہ رب العالمین کا نہ بھلا ہوگا نہ اللہ کا برا ہوگا. جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو اللہ کی پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، تورات انجیل زبور کو بھی مانتے ہیں، اور سارے صحیفوں کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں. جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب سجدے کی آیت ہوتی ہے تو ایک دم سے سجدے کے لیے زمین پہ گر جاتے ہیں. اللہ کا قرآن مل گیا تو شکریہ کے لیے سجدے میں وہ گر جاتے ہیں. ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا، یقیناً وہ لوگ جو قرآن سے پہلے علم دیے گئے، یعنی قرآن سے پہلے پچھلی کتاب پر وہ ایمان لائے، جب ان کے اوپر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ گر جاتے ہیں ٹھوڑی کے بل سجدے میں. یہ ٹھوڑی کے بل سجدے میں گرنا یہ مبالغے کے طور پر ہے. سجدہ کرتا ہے آدمی سر کے بل، لیکن وہ بندہ ایسا خوش ہے کہ گویا کہ وہ جو زمین پہ سجدہ کے لیے گرا وہ ٹھوڑی کے بل گرا. یہ مبالغے کے طور پر ایسا بولا گیا ہے کہ جو لوگ پچھلی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین اسے دوہرا ثواب عنایت فرماتے ہیں، دوہرا ثواب عنایت فرماتے ہیں. جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ پہلے دوسرے مذہب کے ماننے والے تھے، یہودی تھے، اور بعد میں اسلام قبول کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں 2 ثواب عنایت فرمائے. تو ایسے بہت سارے صحابہ کرام ہیں جو پہلے یہودی تھے یا عیسائی تھے اور بعد میں قرآن پاک پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، قرآن پر ایمان لایا، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو ان کو دوہرا ثواب ملا. وَيَقُولُونَ، ایسے لوگ کہتے ہیں سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، ہم اپنے پروردگار کی پاکی بیان کرتے ہیں، خوب پاکی بیان کرتے ہیں، یقیناً ہمارے پروردگار کا وعدہ ضرور کیا ہوا ہے. اور جب وہ سجدے میں گرتے ہیں تو روتے ہیں اور ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اللہ سے ڈرتے ہیں اور روتے ہیں. کیوں؟ ان کو جہنم سے ڈر ہے. جس بندے کو اللہ کی معرفت جتنی حاصل ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ رونے والا ہوتا ہے، اور رونے والے بندے پورے زمین پر رہتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. آج جو کمی ہے وہ یہی کمی ہے کہ آج رونے والے بندوں کی کمی ہے. اللہ کے لیے رونے والے بندے نہیں ہیں. پہلے رونے والے بندے بہت زیادہ تھے، آج رونے والے بندے ہیں لیکن کم ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو قرآن پاک پڑھنا چاہیے اور رونا سیکھنا چاہیے. یہ رونا اللہ رب العالمین کے ڈر سے بہت بڑی نعمت ہے. یخرون ویخرون للاذقان، وہ گرتے ہیں سجدے میں ٹھوڑی کے بل روتے ہوئے، یبکون روتے ہوئے، ویزیدہم خشوعا، اور یہ رونا ان کو ڈر میں اضافہ کر دیتا ہے. سجدے میں گر کر کے رونا ان کے ڈر اور خوف میں اضافہ کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین کے لیے جو تواضع کرتے ہیں اس تواضع میں، اس فروتنی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے بندے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ بندہ اللہ کا بندہ ہو.
بندہ ہونا یہ بہت بڑی صفت ہے. اس لیے پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی. زمین سے عرش تک اور اپنے قرب تک بلایا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن حضور کے لیے لفظ عبد استعمال کیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد استعمال کیا. عبد کے معنی بندہ. تو انسان کے اندر بندگی ہی سب سے اونچی صفت ہے. اس لیے ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، حق سمجھنا چاہیے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشر اور نذیر سمجھنا چاہیے، اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، اور قرآن پاک کو پڑھ کر کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے. اگر یہ ساری باتیں ہیں تو ہم کامیاب بندے ہیں، اور اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو ہم کامیاب بندے نہیں ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.